بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم کنٹینیو کرتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو ہم لوگ یہ جان چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب نبوت کا اعلان کیا تو یہودی ان کی مخالفت ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ ظاہر بات ہے اسماعیلی ہیں، اور وہ یہودی جو ہیں وہ عیساقی ہیں۔ تو آگے کا قصہ یہ ہے کہ قافلے نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے داروغہ کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ دیا، تو جس کو قرآن نے عزیز کا عہدہ دیا ہے۔ تو عزیز چیف کو کہتے ہیں، ابھی بھی عرب کنٹریز میں عزیز بھی یوز ہوتا ہے، تو جس کے معنی ہیں خاص کر کے آفیسر بھی بولتے ہیں۔ تو جس کا نام پوتی پار تھا، تو اس کی بیوی جس کا نام زلیخا یا رائل تھا، لیکن تورات میں ان دونوں میں سے کوئی نام نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نام اسرائیلی مذہب کتابوں میں پایا جاتا ہو۔ یوسف کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ کون فدا ہو گئی؟ یہ جو آفیسر کی اہلیہ تھی وہ عزیز کی۔ تو آبویسلی یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور طرح طرح کے اس کو رجھانے لگی۔ تو ایک بار تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، جس سے یوسف علیہ السلام گھبرا اٹھے اور بھاگنے لگے۔ تو عورت کے جو ہاتھ ہے، عورت کے ہاتھ میں ان کی جو قمیض آ گئی، تو پیچھے سے قمیض آ گئی۔ جب داروغہ آیا تو اس کی بیوی نے اسے بھڑکایا اور جھوٹ بولتے ہوئے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی۔ داروغہ اپنی بیوی کے باتوں میں آ گیا۔ یہ بہت سارے مرد حضرات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے بات میں آ کے بہت سارا غلط کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو آخر میں اسی کے گھر میں ایک آدمی نے یہ سجھاؤ دیا کہ اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو تمہاری بیوی۔ تو یہ بھی بہت ہی انویسٹیگیٹو آنسر تھا۔ تو داروغہ نے دیکھا کہ اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس لیے اسے یقین آ گیا کہ یوسف سچا ہے، اس کی بیوی جھوٹی ہے۔ یہ خبر مصر میں پھیل گئی کہ داروغہ عزیز کی جو بیوی ہے اپنے نوکر پر فدا ہو گئی ہے۔ اوبویسلی اس طرح کا خبر جو ہوتا ہے، اس طرح کی خبریں وہ تو خاص ہی ہے۔ شہر کی عورتیں اور اس بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ تو ایک دن اس نے اپنے گھر میں شہر کے خاص عورتوں کے لیے کھانے کا اطمینان کیا۔ تو ظاہر بات ہے جب عورتیں تانا دینے لگیں تو ان کو بھی ثابت کرنا تھا کہ یہ بہت اچھی بنتی ہیں، تو زلیخا جو ہیں ان کو دعوت دیں۔ تو گھر پہ ساری عورتوں کو دعوت میں اکٹھا کیا، ان نے دعوت دی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری رکھ دی تاکہ اس کے ذریعے ایک پھل وغیرہ کاٹ کر کھائیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو ان کے سامنے سے نکل کر آ جا۔ یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو سبھی ان پر فدا ہو گئیں، اور اتنا فدا ہو گئیں کہ پھل کاٹتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں کا جو انگلی ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ کاٹ ڈالے، اور پکار اٹھی کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی بھلا فرشتہ ہے۔ پھر عزیز کی بیوی نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے میری بے عزتی کی تھی، جب تم اس کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو اٹھی اور اپنا یہ حال بنا لیا، تو ہاتھ زخم کر ڈالے، تو مجھے اس کے پیار میں پھنسنے پر کیوں الزام دے رہی ہو؟ تو حقیقت میں نے اس رجحان کو اسے رجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بچ نکلا۔ تب میں نے اب تو میں اس سے صاف صاف کہتی ہوں، اگر اس نے میری نہ مانی تو میں اسے جیل بھجوا دوں گی۔
قید خانہ بھجوا دوں گی جہاں یہ بے عزت ہوگا۔ تو عزیز کی بیوی کی یہ چال کامیاب رہی، تو خود غرضی جو ہے، خود غرضی اور یا پھر کہہ رہے ہیں کہ شرم کو چھوڑ کر اس نے جو ہے پھر اپنے برے خیال ظاہر کیے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ اے میرے رب، جس بات کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس کے مقابلے میں تو مجھے جو ہے قید خانہ ہی پسند ہے، جیل پسند ہے۔ یہ میرے رب، اے میرے رب، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اگر تو نے ان کی حرکتوں سے مجھے نہ بچایا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور بے وقوفوں میں ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ نے جو ہے ان کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا سن لی اور ان کو ان عورتوں کی حرکتوں سے دور رکھا۔ عزیز اور اس کے تو متعلقین نے یوسف کو قید خانے میں بند کر دیا، یوسف علیہ السلام کو۔ وہ قید خانہ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے ایک جو ہے نا میدان ثابت ہوا۔ ظاہر بات ہے اس چیزوں میں اللہ کا کوئی مصلحت ضرور تھا کہ جس کی وجہ سے وہ قید خانہ بعض ٹائم میں اس بے عزتی سے قید خانہ جو ہے، اچھا قید خانہ ویسے قید انسان کو رہنا کہ انسان جو ہے وہ قیدی بن کے رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، آزاد رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن اس طرح کے حالات جب آ جاتے ہیں تو وہ قید خانہ، وہ بھی اللہ کے مصلحت سے، انبیاء اکرام جو ہے وہ بے عزت ہونے کے لیے نہیں، اس کے اندر عزت چھپی رہتی ہے۔ تو آج بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہے، بہت سارے ہمارے جو ہیں بہت علماء حق، بہت اہل حق آج بھی قید خانے میں ہے، جو قید ان کے لیے اللہ نے بہت تکلیف تو ظاہری طور پہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے لیے دعوت کا یا پھر یہ کہیں ان کے آزمائش میں، وہ آزمائش میں پڑھنے کے بعد اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو کے نکلتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں مثال بناتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں ہی بنائے گا۔ تو انشاءاللہ یوسف علیہ السلام ہم کنٹینیو رکھیں گے، یہ اور بھی تھوڑا سا لمبا ہے، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ پچھلا والا میرا ویڈیو جو ہے، پچھلے ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم اس سے یہ ہوگا کہ ہم نئے ویڈیوز بھی لے کے آتے رہیں گے اور یہ سارا اوتھینٹیکیٹڈ سورسز سے ہے انشاءاللہ۔ تو چلیے، جزاک اللہ خیر۔